हमारे लोगों की हिफाजत की जाए। अगर शराइत कबूल न करे तुम्हारी तो खुशकिस्मती से हमारे पास इंतकाम की कोई वजह नहीं है, हमारी जिम्मेदारी होगी। रोमानोस के लिए कोई रास्ता नहीं है। और मैं तुम्हें मारूंगा। तुर्कों की रियासत हमेशा जिंदा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ेंगे मानो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुर्लुस उस्मान के सीजन 5 में कौन से किरदार होंगे और कौन से नहीं। सबसे पहले बात करते हैं तुर्गुस साहब की। दोस्तों, तारीखी किताबों में तुर्गुस साहब की तारीख सिर्फ एनागोल की फतह तक महदूद नहीं है, बल्कि उन्होंने एनागोल की फतह के बाद उस्मान गाजी के साथ कई महाजों पर शिराकत तारी की। साहब नजर न आए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुर्गुस साहब का किरदार अदा करने वाला अदाकार तुर्की का मशहूर अदाकार है और मशहूर अदाकारों की कोशिश होती है कि उन्हें थोड़ी मुद्दत के रोल मिले और वो किसी भी ड्रामा सीरीज में ज्यादा देर तक काम ना करें। हो सकता है कि आपको सीजन 5 में तुर्गुस साहब का सिर्फ नाम सुनने को मिले। अब रही बात अर्तुगरुल गाजी के साथी तुर्गुत गाजी की बात, क्या वो सीजन 5 में वापस आएंगे या नहीं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि जिस तुर्गुत को एनागोल का फातिह दिखाया गया था वो ये तुर्गुत नहीं बल्कि वो कोई और है। ऐसी बात करने वाले दो सबूत पेश करते हैं। पहला सबूत है कि अर्तुगरुल गाजी के दोस्त की उम्र उस्मान गाजी से ज्यादा थी, जबकि इस तुर्गुत को उस्मान गाजी से छोटा दिखाया गया है। वो उस्मान गाजी से छोटी उम्र का लगता है। दूसरा सबूत यह है कि तुर्की में तुर्गुत नाम की दो कब्रें मौजूद हैं। एक कब्र एनागोल किले के करीब है और दूसरी कब्र अर्तुगरुल गाजी के साथ है। लिहाजा इन सबूतों की बिना पर यह साबित होता है कि उस वक्त दो तुर्गुत थे। एक का किरदार कुर्लुस उस्मान में दिखाया जा चुका है और दूसरा अभी बाकी है। दोस्तों, हमें तारीख ड्रामों से नहीं बल्कि मुस्तनद किताबों से सीखनी चाहिए, क्योंकि ड्रामा चाहे जितना भी अच्छा बना हो उसमें फिक्शन जरूर होता है। तुर्गुत अल्प नाम की जो कब्र एनागोल किले के करीब है वो असली कब्र है, और जो तुर्गुत अल्प नाम की कब्र अर्तुगरुल गाजी के साथ है वो सिर्फ एक एजाजी कब्र का निशान है। उसमें किसी भी इंसान की मैयत दफन नहीं है। अब आप इस इंतजार में नहीं रहे कि कुर्लुस उस्मान के सीजन 4 में तुर्गुत वापस आएगा। अब अगर बात करें बाला खातून की, तो कुर्लुस उस्मान के सीजन 5 में बाला खातून का किरदार दिखाया जाएगा। तारीखी कुतुब के मुताबिक बाला खातून की वफात उस्मान गाजी की वफात के बाद हुई थी। अगर महमद बोजदा कुर्लुस उस्मान से बाला खातून का किरदार खत्म करते हैं तो उन्हें मदाहों की तरफ से
काफी तनकीद का सामना करना पड़ जाएगा और ड्रामे की रेटिंग भी गिर सकती है, क्योंकि महमद बोजदा अर्तुरुल गाजी में वक्त से पहले हलीमा सुल्तान का किरदार खत्म करके ये गलती कर बैठे हैं और उन्हें इस गलती का अभी तक एहसास है। अगर बात करें कोनूर अल्प की, तो उस्मान गाजी के जितने भी वफादार सिपाही हैं, कुर्लुस उस्मान में उनमें से काफी अल्प की शहादत दिखाई जा चुकी है। अब मजीद की गुंजाइश नहीं है। चूंकि ये मदाहों का पसंदीदा किरदार भी है, इसीलिए सीजन 5 में दिखाया जाएगा। बाकी रहा मेन किरदारों में से सुल्तान मसूद, तो हो सकता है कि उनका और मंगोलों का किरदार सीजन 5 में ना दिखाया जाए, क्योंकि तारीखी कुतुब के मुताबिक 1299 में जब चंगेज खान के बेटे बातो खान ने एशियाई कोचक का रुख किया तो उसने सल्जूक सल्तनत तबाह कर दी थी। उसी तबाही में सुल्तान मसूद भी मारे गए थे। सुल्तान के कत्ल के बाद सल्जूकी उमरा मुंतशिर हो गए और हर एक ने अपनी आज़ाद रियासत बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उस वक्त उस्मान गाजी ने भी मौका पाकर अपनी आज़ाद रियासत की बुनियाद रखी थी। सीजन 5 में सुल्तान मसूद को नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन उसका एक वजीर अमीर कारमानिया कुतुबुद्दीन शाह ऐबक जरूर दिखाया जाएगा। ये तुर्कों में से उस्मान गाजी का सख्त तरीन दुश्मन था। ये चाहता था कि तुर्कों की कमान मेरे हाथ में हो और मैं तमाम तुर्कों का सुल्तान कहलाया जाऊं। दोस्तों, ये थी सीजन 5 के हवाले से छोटी सी अपडेट। बाकी उस्मान साहब का एक सिपाही घोड़े पर सवार होकर उस्मान साहब के पास आता है और आकर उस्मान साहब को तफसीलात फराहम करता है। वो उस्मान साहब से कहता है कि वो लोग हमें नुकसान पहुंचाकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं और वो जश्न मनाने का भी सोच रहे थे, लेकिन गोप्रो हिसार की फतह ने उनकी तमाम जश्न और खुशी पर पानी फेर दिया और उसके बाद उन तमाम लोगों ने तमाम सिपाहियों को कबीलों से और देहातों से कोहे निसार की तरफ मुंतकिल कर दिया है और तैकफूर बुरसा चला गया और वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके साथ ही वो सिपाही उस्मान साहब को कुछ नक्शे भी फराहम करता है। तो आगे से उस्मान साहब उन नक्शों को लेते हुए सबसे ये कहते हैं कि उन्हें इंतज़ार करने दो, बस वो इंतज़ार ही करते रहेंगे, उन्हें बस डरने दो। और ऐसा वक्त भी ज़रूर आएगा कि वो लोग रातों को सो भी नहीं पाएंगे और यकीनन तबाह हो जाएंगे। और जब वो इस बात की तवक्को भी नहीं कर रहे होंगे तो कोहे निसार तुर्कों की मलकियत बन जाएगी। लेकिन इससे पहले हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमें मारने की कोशिश करना चाहेंगे, तो पहले उनका खात्मा करना ज़रूरी होगा। और इसके बाद नाजरीन, उस्मान साहब का एक और सिपाही आकर उस्मान साहब को खबर देता है कि गज़न खान की बेटी इसरागिल खातून चीनी शहर की तरफ रवाना हो गई है। तो उस्मान साहब सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि सिपाहियों, हम लोग यही शहर जाएंगे। इसके बाद नाजरीन, हमें गज़न खान की बेटी इसरागिल खातून को अपने सिपाही के साथ यही शहर के बाजार में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक एक करके एक दुकानदार के पास जाती हैं और उसे यही कहती हैं कि अल्लाह आपके काम को आसान करे। तो आगे से दुकानदार इसरागिल खातून को शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद वो उनके सामान का मुआयना करती है और उसके साथ ही वो उनसे ताजरों के बारे में पूछती हैं। तो वो दुकानदार इसरागिल खातून को ताजरों के बारे में बताता है कि उस्मान साहब हमारी बहुत मदद करता है और हमारा ये सामान उस्मान साहब की मदद से काफ़ी अच्छा होता है और हमारे ताजर भी जंग से बाज नहीं आते, लेकिन वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं और हमेशा की तरह हमारी हिफाजत करते हैं। तो आगे से दूसरा दुकानदार इसरागिल खातून को ये कहता है कि उस्मान साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे, उस्मान साहब हमेशा से ताजरों की हिफाजत करता है। तो आगे से इसरागिल खातून दुकानदार से कहती है कि आप हमेशा उस्मान साहब की तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा इस तरह से नहीं सुना। तो आगे से मलहून खातून भी वहाँ पर आ जाती हैं। मलहून खातून इसरागिल खातून से कहती हैं कि आपने गलत सुना है और आप मुझे ज़रा बताएं कि आपने क्या सुना है। तो आगे से इसरागिल खातून मलहून खातून को देखते हुए मलहून खातून से कहती हैं कि मैंने ये सुना है कि उस्मान साहब ख्वाब देखते हैं और वो ऐसे ख्वाब है उस्मान साहब का जो कि लोगों पर बोझ बन गया है। तो आगे से इसरागिल खातून मलहून खातून से कहती हैं कि एक तरफ वो बागी नईमान, दूसरी तरफ वो बुरसा का तैकफूल और तीसरी तरफ वो खूनिया। आपका खून हमेशा इसी तरह से बहता रहता है, आपका खून इसी तरह से हमेशा बहता रहता है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे से मलहून इसरागिल खातून से गुस्से में कहती हैं कि ज़ुबान लगाम को दो। तो आगे से मलहून खातून गुस्से में इसरागिल खातून से कहती हैं कि अपनी ज़ुबान पर लगाम दो। आखिर आप ऐसा कहने की जुर्रत कैसे कर सकती हैं इसरागिल खातून?
اور میں یہ نہیں جانتی کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، لیکن یہ ایک سرحدی علاقہ ہے، اور آپ یہاں پر کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو ہر طرف دشمن ہی نظر آئیں گے۔ تو آگے سے اسرائیل خاتون مرحوم خاتون سے کہتی ہیں کہ میرا تعارف جاننے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس یہ جرت اور ہمت کیسے آئی۔ تو آگے سے ملعون اسرائیل خاتون سے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ اسرائیل خاتون ہیں۔ تو آگے سے اسرائیل خاتون ملعون خاتون سے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ بھی ملعون خاتون ہیں۔ تو ملعون آگے سے سوال کرتی ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور یہاں پر کیوں آئی ہیں، اور ہم تو آپ کا حویلی میں انتظار کر رہے تھے۔ تو آگے سے غزن خان کی بیٹی اسرائیل خاتون ملعون خاتون سے کہتی ہیں کہ میں بازار میں اس لیے آئی کیونکہ میں یہاں کے لوگوں سے عثمان صاحب کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اور کیا آپ کے بات جانتی ہیں کہ آپ سلجوق ریاست کی پابند ہیں ملعون، اور سلجوق ریاست ہماری ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں سلطان الہ الدین اور اسمہا سلطان جلالی کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر سلطان الہ الدین غصے میں جلالی سے کہتا ہے کہ جلالی، سلجوق ریاست میں ہر طرف ایلچی بھیجو، ہمیں اپنا تخت واپس لینا ہے اور ہمیں یہاں پر اپنے وفادار سپاہی چاہیے۔ اب یہ حکم سننے کے بعد جلالی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جلالی کے جانے کے بعد اسمہا سلطان اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ جو سپاہی سرحد جائیں گے وہ آپ سے آپ کا تخت چھیننے والوں کا بدلہ ضرور لیں گے، اور میں قسم کھاتی ہوں کہ میں ان سب کو مار ڈالوں گی۔ تو آگے سے الہ الدین اسمہا سلطان سے کہتا ہے کہ ہماری رحمت میں جینے والے اب ہماری غضب سے مریں گے، اور تیکفور اور نیمان کے ساتھ مل کر ہم اپنا لشکر جمع کریں گے۔ تو آگے سے اسمہا سلطان الہ الدین کو بتاتی ہیں کہ تیکفور نے سلطان محسود کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور نیمان بھی اس کا ساتھ دے گا، اس لیے ہم اپنی فتح خود اپنے ہاتھوں سے حاصل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد عثمان صاحب جو کہ خود کو بہت بہادر سمجھتا ہے، مضبوط سمجھتا ہے، وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پائے گا، وہ باغی انسان، اور میں بہت جلد الچچک کا حساب خود اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں جنگل میں الچچک خاتون کو سپاہیوں کے ساتھ جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، تو دوسری طرف اسمہا سلطان کا عظیم سپاہی کارابل باقی سپاہیوں کے ساتھ چھپا ہوتا ہے، اور وہ سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسمہا سلطان الچچک خاتون کو زندہ چاہتی ہیں، اس لیے ہمیں صرف اور صرف سپاہیوں کو مارنا ہوگا۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ فوراً سے اپنے تیروں سے عثمان صاحب کے سپاہیوں پر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی حملہ شروع ہوتا ہے تو الچچک خاتون فوراً سے گھوڑے سے اتر جاتی ہے اور سپاہیوں سے کہتی ہے کہ ایک چال ہے، فوراً اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ اور اس کے بعد سپاہی آپس میں یہی کہتے ہیں کہ الچچک کی حفاظت کی جائے۔ تو دوسری جانب کارابل سپاہیوں کے ساتھ فوراً سے الچچک اور الچچک کے سپاہیوں کے سامنے آ جاتا ہے ان سے لڑنے کے لیے۔ اور اس کے بعد ناظرین الچچک خاتون بھی جنگ میں شرکت کرتی ہیں اور یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین الچچک اور کارابل کا سامنا ہوتا ہے، تو کارابل الچچک سے کہتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس، بہتر ہے کہ تم ہتھیار ڈال لو، اسمہا سلطان تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہیں، تم اور تمہاری ماں کو تمہاری غداری کا انجام دینا ہوگا۔ تو آگے سے الچچک کارابل سے کہتی ہے کہ غدار تم ہو اور غدار اسمہا سلطان ہیں۔ تو آگے سے کارابل لڑتے ہوئے الچچک سے کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اور تمہاری ماں ضرور مرو گے۔ لیکن ناظرین جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے تو کارابل بڑی چلاکی سے اپنی تلوار سے الچچک خاتون کو زخمی کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تلوار سے الچچک خاتون کو خنجر بھی مار دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب الچچک خاتون زخموں کی وجہ سے زمین پر گر جاتی ہیں، اور اس کے بعد کارابل جیسے اسے مارنے لگتا ہے تو الچچک خاتون کے سپاہی آ کر اسے بچا لیتے ہیں، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الچچک خاتون زخموں کی وجہ سے بھی وہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں سے اپنی جان کی حفاظت کر سکے۔ اور جیسے ہی کارابل کی نظر الچچک پر پڑتی ہے تو وہ سپاہیوں سے کہتا ہے کہ چلو اسے ڈھونڈو، وہ بھاگ رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب جیسے ہی یعنی شہر کے بازار میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ بڑی خوشی سے عثمان صاحب کی فتح کا استقبال کرتے ہیں اور نظر آ جاتے ہیں۔ وہ سپاہیوں سے کہتا ہے کہ وہ یہیں سے گئی ہے اور وہ زخمی ہے، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، چلو اس طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں الچچک خاتون کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ پیڑ کے نیچے چھپی ہوتی ہے اور اپنے پیٹ کے زخم کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہیں کہ میرا بچہ وہ اب نہیں رہا، اور اس کے بعد بہت مشکلوں سے واپس اٹھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں دوبارہ سے تو عثمان صاحب سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ سپاہیوں ہم لوگ یعنی شہر جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں غزن خان کی بیٹی اسرائیل خاتون کو اپنے سپاہی کے ساتھ یعنی شہر کے بازار میں دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک کر کے
ایک دکاندار کے پاس جاتی ہیں اور اسے یہی کہتی ہیں کہ اللہ آپ کے کام کو آسان کرے۔ تو آگے سے دکاندار اسرائیل خاتون کو شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کے سامان کا معائنہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ان سے تاجروں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ تو وہ دکاندار اسرائیل خاتون کو تاجروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ عثمان صاحب ہماری بہت مدد کرتا ہے اور ہمارا یہ سامان عثمان صاحب کی مدد سے کافی اچھا ہوتا ہے، اور ہمارے تاجر بھی جنگ سے باز نہیں آتے، لیکن وہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو آگے سے دوسرا دکاندار اسرائیل خاتون کو یہ کہتا ہے کہ عثمان صاحب کو اللہ لمبی عمر دے، عثمان صاحب ہمیشہ سے تاجروں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آگے سے اسرائیل خاتون دکاندار سے کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ عثمان صاحب کی تعریف کرتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ اس طرح سے نہیں سنا۔ تو آگے سے ملہون خاتون بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ ملہون خاتون اسرائیل خاتون سے کہتی ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے، اور آپ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ نے کیا سنا ہے۔ تو آگے سے اسرائیل خاتون ملہون خاتون کو دیکھتے ہوئے ملہون خاتون سے کہتی ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ عثمان صاحب خواب دیکھتے ہیں، اور وہ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ ان خوابوں کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو آگے سے ملہون اسرائیل خاتون سے کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے عثمان کے بارے میں ایسا کسی دشمن سے سنا ہے، اور ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ تو آگے سے اسرائیل خاتون ملہون خاتون سے کہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جھوٹ سنا ہے، مطلب عثمان صاحب ایسا کوئی بھی خواب نہیں سوچتے جو لوگوں پر بوجھ ہے۔ تو آگے سے ملہون اسرائیل خاتون سے پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا خواب ہے عثمان صاحب کا جو کہ لوگوں پر بوجھ بن گیا ہے۔ تو آگے سے اسرائیل خاتون ملہون خاتون سے کہتی ہیں کہ ایک طرف وہ باغی نعیمان، دوسری طرف وہ برسا کا تیکفون، اور تیسری طرف وہ کونیاں۔ آپ کا خون ہمیشہ اسی طرح سے بہتا رہتا ہے، آپ کا خون اسی طرح سے ہمیشہ بہتا رہتا ہے، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آگے سے ملہون اسرائیل خاتون سے غصے میں کہتی ہیں کہ زبان لگام کو دو۔ تو آگے سے ملہون خاتون غصے میں اسرائیل خاتون سے کہتی ہیں کہ اپنی زبان پر لگام دو۔ آخر آپ ایسا کہنے کی جرت کیسے کر سکتی ہیں اسرائیل خاتون؟ اور میں یہ نہیں جانتی کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، لیکن یہ ایک سرحدی علاقہ ہے، اور آپ یہاں پر کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو ہر طرف دشمن ہی نظر آئیں گے۔ تو آگے سے اسرائیل خاتون ملہون خاتون سے کہتی ہے کہ میرا تعارف جاننے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس یہ جرت اور ہمت کیسے آئی۔ تو آگے سے ملہون اسرائیل خاتون سے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ اسرائیل خاتون ہیں۔ تو آگے سے اسرائیل خاتون ملہون خاتون سے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ بھی ملہون خاتون ہیں۔ تو ملہون آگے سے سوال کرتی ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور یہاں پر کیوں آئی ہیں، اور ہم تو آپ کا حویلی میں انتظار کر رہے تھے۔ تو آگے سے غزن خان کی بیٹی اسرائیل خاتون ملہون خاتون سے کہتی ہیں کہ میں بازار میں اس لیے آئی کیونکہ میں یہاں کے لوگوں سے عثمان صاحب کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ اور کیا آپ یہ بات جانتی ہیں کہ آپ سلجوق ریاست کی پابند ہیں ملہون، اور سلجوق ریاست ہماری ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں سلطان الہ الدین اور اسمہا سلطان جلالی کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر سلطان الہ الدین غصے میں جلالی سے کہتا ہے کہ جلالی سلجوق ریاست میں ہر طرف ایلچی بھیجو، ہمیں اپنا تخت واپس لینا ہے اور ہمیں یہاں پر اپنے وفادار سپاہی چاہیے۔ اب یہ حکم سننے کے بعد جلالی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جلالی کے جانے کے بعد اسمہا سلطان اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ جو سپاہی سرحد جائیں گے وہ آپ سے آپ کا تخت چھیننے والوں کا بدلہ ضرور لیں گے، اور میں قسم کھاتی ہوں کہ میں یہ واقعہ سلیمان شاہ کا ہے جو ارطغرل غازی کے والد تھے۔ ان کی پیدائش مئی 1166 عیسوی کو بتائی جاتی ہے۔ سلیمان شاہ ایک قدیم ترک قبیلے کے رہنما تھے جنہوں نے اپنے قبیلے کو ترکستان سے ترکویز میں منتقل کیا تھا۔ ان کا قبیلہ اوغوز ترک کا حصہ تھا۔ سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کو لیڈرشپ دی اور ان کا رول ارطغرل غازی کے سفر کی ابتدا میں تھا۔ ان کے قبیلے نے ایشیا سے یورپ کی طرف منہ کرتے وقت رکنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ رکنے لگے تو ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ارطغرل غازی نے اپنے والد سے لیے ایکسپیرینس اور حکمرانی کا سہارا لیا، اور اپنے قبیلے سلیمان شاہ اور ارطغرل غازی کے رشتے نے عثمانلی امپائر کی بنیاد رکھی، اور اس واقعے نے ان کا سفر شروع کیا جو بعد میں ارطغرل غازی اور اس کے بیٹوں کے لیے اہم بنا۔ سلیمان شاہ جنوری 1227 عیسوی کو 60 سال کی عمر میں دجلہ حلب میں انتقال کر گئے۔